بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وألهمنا رشدنا يا رب العالمين. الحمد للہ آج ہم وضو کے مکروہات تک پہنچ گئے ہیں اور انشاءاللہ اس پر تھوڑا سا سرسری جائزہ اس کا لیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ وضو کے اسباب اور اس کی علت اور اس کے شروط پر بھی تھوڑی سی نظر ڈالیں گے کہ کیا فرق ہے ان تینوں میں. تو سب سے پہلے تو کچھ مکروہات ہیں جو امام شرم بلالی عرض کیے ہیں، فرمائے ہیں اس کتاب میں. تو اب یہ بھی ہر چیز شروع کی، کیونکہ ابتدائی کتاب ہے تو ہر چیز یہاں پر ذکر نہیں کرتے، کچھ چیزیں ذکر کر دیتے ہیں جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں، اور جو بعد میں ایڈوانس کتابوں میں اور زیادہ چیزیں آتے ہیں. تو میں بھی جو جتنے بھی امام شرم بلالی فرمائے میں اتنا ہی یہاں پر لکھا ہوں. تو بگنرز کے لیے ہے، دیکھ لیے. اور کبھی بھی کوئی بھی چیز کو مکروہ جب کہا جاتا ہے انریسٹرکٹیڈلی، یعنی مطلقاً اگر کوئی چیز کو صرف مکروہ کہا گیا، کوئی اس کے ساتھ کنڈیشن نہیں لگائے مکروہ تحریمی ہے یا مکروہ تنزیہی ہے. اگر مکروہ تحریمی ہم بول رہے ہیں تو ہم کنڈیشننگ کر رہے ہیں، وہ اطلاق نہیں رہا، تقیید ہو گیا، وہ مقید کر دیے کہ یہ مکروہ ہے لیکن حرام کے قریب والا مکروہ تحریمی ہے. اگر ہم مکروہ تنزیہی بول رہے ہیں تو یہ حلال کے قریب والا ہے، یہ والا مکروہ ہے. تو جب ہم اطلاق کر رہے ہیں یعنی کہ ہم مینشن نہیں کر رہے کون سا مکروہ ہے، ہم خالی صرف مکروہ بول دے رہے ہیں. تو فقہا جب کتابوں میں، فقہ کتابوں میں جب فقہا صرف مکروہ لکھتے ہیں تو عموماً اس کا مطلب ہوتا ہے مکروہ تحریمی. یہ نارملی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے کہ کوئی چیز کو اگر مکروہ کہا گیا، صرف مکروہ اگر کہا گیا اطلاق کے ساتھ مطلقاً، تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے مکروہ تحریمی. لیکن یہ ہر وقت ضروری نہیں ہے، کبھی کبھار مکروہ تنزیہی کو بھی صرف مکروہ کہا جا سکتا ہے. تو اس کے لیے ہم کو اگر ایکچولی سمجھنا ہے کہ کیا چیز مکروہ تحریمی یا تنزیہی ہے تو علماء سے رجوع کرنا پڑتا ہے، آج کے معاصرین کنٹمپرری اسکالرز جو ہیں آج کے فقہا سے، تاکہ ہم کو سمجھ میں آئے کہ ایگزیکٹلی مکروہ تحریمی ہے یا تنزیہی ہے. لیکن عمومی ایک رول ہے کہ مکروہ تحریمی ہوتا ہے نارملی اگر مکروہ کا ذکر کیا گیا تو سب سے پہلا مکروہ امام شمول علی فرماتے ہیں اسراف. اسراف کا مطلب کیا ہے کہ کوئی بھی چیز کو حاجت سے زیادہ، جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ استعمال کرنا، یہ اسراف ہے. یہ مطلب ہے اسراف کا. تو کبھی بھی ہم وضو کر رہے ہیں تو جتنی ضرورت ہے پانی کی اس سے زیادہ پانی استعمال کر رہے ہیں، یا جتنے اعضا ہم کو دھونا ہے اس سے زیادہ ہم اعضا دھو رہے ہیں، لمز ہمارے دھو رہے ہیں، ہاتھ پیر جس کی ضرورت نہیں ہے، جیسے گھٹنا گھٹنا دھونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ گھٹنے تک دھو لے رہے ہیں، تو وہ اسراف میں آئے گا. تو اسراف کا حکم کیا ہے؟ مکروہ تحریمی ہے. تو مکروہ تحریمی اس لیے بھی ہے کہ عموماً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو کچھ چیزیں منع فرماتے تو انڈائریکٹلی بالواسطہ منع فرماتے تھے، لیکن اسراف کے معاملے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براہ راست صحابہ کو منع فرمائے. تو یہ شدید منع ہے. اس کا مطلب یہی ہوا کہ سرکار انڈائریکٹلی نہیں بلکہ ڈائریکٹلی بالواسطہ نہیں بلکہ براہ راست سرکار اگر منع فرما رہے ہیں تو یہ بہت ایک امپورٹنٹ چیز ہے اور بہت سیریس بات ہے. تو اس لیے مکروہ تحریمی ہے، یہ مکروہ تنزیہی نہیں ہے. اور اچھا ابھی مجھے حضرت سے سنے سو جی حدیث کا مفہوم یاد آ رہا تو بیچ میں انٹرپٹ کر رہا ہوں. لا جی تصرفو ولو کنتم علی نہرین جار، بلکہ حضرت جو ہے سبحان اللہ. جی ہمیشہ جی فرماتے تھے جی کہ ہرگز اسراف مت کرو، چاہے تم بہتی نہر پر بھی رہیں تو. بے لا شک سبحان تصرفو اللہ. ولو کنتم علی نہرین جار، وکما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جو بھی صلی اللہ بہرحال علیہ میں وسلم. جی جی مفہوم پیش. ہاں جی جی، جی بس محمد، بسم اللہ. جزاکم اللہ خیر محمد. تو یہ ایک حیاکم اللہ. محمد جیسا فرمایا ابھی، سرکار فرما رہے ہیں تم اگر نہر پہ بھی کھڑے ہو، ندی پر بھی کھڑے ہو تو وہاں پر بھی تم اسراف مت کرو. تو اتنا شدید نہرین سرکار جار ہے، منع. دیکھیے بہتی نہر بہتی، جی 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 محمد. زبردست سے ٹھاٹے مارتی ہوئی ہے وہ. جی محمد. تو اتنا زیادہ شدید سرکار منع فرمائے ہیں تو اسی لیے یہ مکروہ تحریمی ہے، حنفی فقہ میں ایٹ لیسٹ. اور اب کبھی کبھار ہم کوشش کرتے
جتنی بھی ہم اچھے سے اچھی کوشش بھی کر لیے تو کبھی کبھار تھوڑا سا اسراف ہو جاتا ہم سے، تقاضا بشر تقاضا ہے، ہمارا انسان ہے، تو وہ تھوڑا سا چل جاتا، تھوڑا سا چل جاتا، اس پہ گناہ نہیں ہے آپ کو، اگر آپ کوشش کیے پوری کہ پانی ویسٹ نہ ہو، لیکن پھر بھی تھوڑا ہو گیا تو پھر اس پہ گناہ نہیں ہے۔ لیکن ٹوٹلی انسان، تھوڑے لوگ کیا ہوتے جیسے وضو کرتے ہوئے اب نل کھول دیے، اب نل کھول کے انہوں اپنا منہ کو مل لیتے بیٹھے ہوئے، یا برش کر رہے ہیں آپ، مسواک کر رہے ہیں، نل کھلا ہوا ہے اور پانی بہ رہا، اتنا زور سے بہ رہا، اور برش کر لیتے بیٹھے ہوئے ہیں، مسواک کر رہے ہیں یا کچھ بھی کر رہے ہیں، منہ دھو لیتے بیٹھے ہوئے ہیں، پیر کو مل رہے ہیں یا ہاتھ کو مل رہے ہیں، کونی کو مل رہے ہیں، تو پانی یہاں پر ایسا اتنا کیئرلیسنس کا مظاہرہ ہے یہاں پر، اس کو تبذیر بولتے ہیں عربی میں، کہ بالکل آپ کو ذرا بھی نعمت جو آپ کو دی جا رہی ہے پانی کی، لوگوں کے پاس پانی پینے کو نہیں ہے، ان کو پانی کیا دھونے کے لیے مل رہا، تو ہم اس کو اتنا زیادہ اس کا اسراف کر رہے ہیں، تو یہ پھر حرام میں آ جائیں گا، مکروہ تحریمی بھی نہیں ہوگا بلکہ حرام ہوگا، اور یہ کفران نعمت ہونے کی وجہ سے یہ حرام ہو جائیں گا اتنا زیادہ۔ یا تبذیر کا بھی تذکرہ کرے تو قرآن سے جو ہے، ان جی المبذرین، کیا ہے بیٹے وہ قانون ہے یا نہیں ہے بغیر قانون کے؟ ان المبذرین کیا ہے، اخوان الشیاطین. جی جی، ابھی یاد نہیں ہوگا میرے کو آیت، دیکھنا پڑے گا، ان المبذرین میں بھی دیکھتا ہوں۔ اخوان الشیاطین. جی تو جو ہے وہی تبذیر کرنے والے مبذرین جو ہے شیطان کی برادری کے ہیں. بالکل، جی جی، بے شک۔ الحمدللہ محمد جان بیچ میں احادیث اور قرآنی آیات بھی لے کر آ رہے، تو الحمدللہ دلائل کے ساتھ ہمارے درس ہو جا رہا الحمدللہ، جو بزرگوں کا ہونے سے۔ جوائن وہی جو یاد آیا تو بول دے رہا ہوں بجائے رک جانے کے. جی نہیں محمد جان، بالکل آپ فرماتے رہیے، اس میں استغفر ہمارے اللہ. فائدہ ہی ہے اور کچھ نہیں ہے، ہم آپ سے ہی پڑھنا ہے، اصل اب نہیں آپ کے وہ حکم پہ آپ ہم چل نہیں رہے نہیں بیٹے میرے سے پڑھنا نہیں ہے بھائی میرے. یہ کلیریفائی کر دیا جائے پہلے قدم پہ کہ ہم سب مل کے پڑھ رہے ہیں، ہیں۔ جی جی، اور جو ہے اس میں اس کے روح رواں آپ ہیں. اللہ آپ کو صحت و استغفر عافیت سے اللہ، سلامت. آمین، اور آپ بہت محنت کر رہے ہیں، ہم لوگ محنت نہیں کر رہے ہیں، ہم کرے بھی نہیں اور کر رہے بھی نہیں، اور میں تو کر بھی نہیں استغفر سکتا، اللہ، تو میرے کو تو بہت مشکلات ہیں. اللہ چاہا تو سب بہرحال آمین ہمارا آمین علم صحیح اور عمل صالح ہم کو اللہ میں اپنے آمین کرم سے عطا فرما دیں گے آمین انشاءاللہ. آمین آمین۔ آمین جی، انشاءاللہ. تو تو یہاں پر ابھی ہے تبذیر، اسکوانڈرنگ بولتے ہیں انگلش میں تبذیر کو، کہ بالکل بغیر بے تحاشا کوئی چیز کے فکر کرے بغیر اس کو بالکل بہا دینا، ویسٹ کر دینا، اور جیسا قرآن میں آیا سا کہا ابھی، جیسا مولانا فرمائے کہ یہ شیطان کے بھائی ہونے کی نشانی ہے اور کچھ بھی نہیں، اس کی برادری میں سے ہونے کی نشانی ہے اور کچھ بھی نہیں، کیونکہ ہم کو ذرا بھی ہم سوچ رہے نہیں، ہم غفلت میں ہیں، بس مل رہا اٹھاؤ مزے لو عیش کرو، یہ ہے پرابلم۔ کھانا کھانے میں بھی ہم کو دیکھنا چاہیے کہ ہم کھانا کھاتے وقت بھی، لوگ کئی بار دیکھتے ہیں ہم کہ ولیمے کی دعوت ہو یا شادی کی دعوت، لوگ کھانا ایسا لے لیتے ہیں پلیٹ میں، پھر آخری وقت میں تھوڑا سا کھائے اور بچا کے چھوڑ دیے، پوچھے تو بولتے ہیں جی نہیں میرے کو نہیں کھا جا رہا، میرے کو وہ ہو گیا، تو آپ لیے کیوں کھانا پھر؟ تو یہ سب ہم مسلمان ہونے کے ناطے دیکھیے تقوی میں آتا ہے یہ سب، کہ ہم 24 آورس 24/7 ہم اللہ تعالیٰ کیا ہم سے چاہ رہا ہے، ہم اس کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، یہ تقوی کے اندر ہی آتا ہے۔ تو یہ اسراف کے بارے میں ہو گیا کہ یہ اگر، اور ایک خاص بات یہ ہے کہ جو پبلک جو سسٹمز ہیں، جیسے مدارس میں یا مساجد میں آپ کو ملتے حوض ہے یا جو بھی ہے وہاں پہ پانی وضو کرنے کے لیے جو دستیاب ہے آپ کو، وہاں پر ویسٹ کرنا، وہاں پر اسراف کرنا اور زیادہ بڑا جرم ہے، بڑا گناہ ہے آپ کے گھر کے بنسبت، کیونکہ وہاں پر آپ خود کا پانی نہیں بلکہ لوگوں کا پانی آپ ویسٹ کر رہے ہیں، تو وہ اور زیادہ بڑا گناہ ہے گھر کے پانی کے ویسٹیج سے، تو وہ بھی ایک بات فقہی اعتبار سے ہم کو سمجھنا چاہیے۔ تو یہ پہلا اسراف ہو گیا، اب اس کا الٹا ہے، تقتیر بولتے ہیں، بہت کم پانی، اتنا کم پانی استعمال کر رہے ہیں آپ وضو میں کہ اب آپ غسل، ہم بولے تھے غسل بولتے ہیں دھونے کو عربی میں، لنگوسٹیکلی دھونے کو غسل بولتے ہیں، غسل تو ہمارا اصطلاحی معنی ہے، وہ آگے ہم پڑھیں گے غسل کیا ہے، لیکن غسل دھونا تو غسل نہیں بلکہ وہ مسح بن جا رہا، وائپنگ بن جا رہا، ویسا بھی نہیں ہونا کہ اتنا کم پانی استعمال کر رہے ہیں ہم۔ تو ہم دیکھے تھے اس سے پہلے کہ غسل کی جو ڈیفینیشن تھی لیگلی اصطلاحی معنی میں، ہم دیکھے تھے کہ کم سے کم 2 قطرے تو بھی ڈرپ ہونا،
गिरना जिस्म से, बहना, तो फिर वो गसल होगा, वरना नहीं कहलाएगा गसल। और इसके बारे में मैं सिर्फ मकरूह ही देखा हूँ कुतुब में भी, तो हमारे उस्ताद भी उस पे वजाहत नहीं किए। तो प्रोबेबली मकरूह तहरीमी है, क्योंकि आप देखिए मसह हो जाने की वजह से ये आपका गसल नहीं हो रहा, वॉशिंग नहीं होने की वजह से क्या होता, आपका वजू ही नहीं हुआ। क्योंकि आपको मसाह सिर्फ बालों सर पे करना है बस, बाकी सब आज़ा पे आपको धोना है। तो अगर कम से कम दो खतरे नहीं बहे तो फिर वो धोना होता ही नहीं, मसाह हो जाता, और मसाह हो गया तो फिर आपका वजू नहीं होता। तो ये भी इसका ख्याल रखना ज़रूरी है कि कम से कम दो खतरे, गिरना, बहना, लेकिन इसराफ भी नहीं होना। और यहाँ पर और एक बात ये भी है कि अगर कोई स्किन पे से आपकी जगह कोई भी इतना सा मिकदार, इतनी क्या बोलते हैं, सुई के ना, सुई की जो टिप है, नोक के बराबर भी अगर कोई हिस्सा सूखा रह गया तो फिर आपका वजू नहीं होता। लेकिन ये कब है, जब आपको पूरा यकीन है कि ये हिस्सा, फुला हिस्सा मेरे बदन का जो मेरे को वजू में धोना चाहिए था वो अब सूखा रह गया, और आपको 100% यकीन है तो है वो। अगर आपको शक है, आप धो लिया अच्छा, लेकिन आपको फिर शक हुआ नहीं धुला नहीं धुला, तो फिर वो वसवसे हैं। हम इससे पहले वसवसों पे काफी गुफ्तगू किए शुरू के दुरूस में। फिर वो वसवसे हैं तो क्या होता, लोग ऐसे ही होता, वसवसे होने से क्या होता, इसराफ होना शुरू हो जाता। इंसान सोचता नहीं मेरा नहीं धुला ये, अब उन्होंने उसको धो लेते रहते कितनी की देर, 10 मिनट से वजू करना खाली हजरत। तो ये प्रॉब्लम नहीं होना, इसलिए क्या है, 100% यकीन अगर आपको है कि वो सूखा है तो धोइए। अगर आपको गालिब आपका जन ये बोल रहा कि नहीं धुल गया होगा भाई, मैं तो अच्छा धो लिया, खत्म, आपका वजू हो गया, अब आपको और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वरना फिर वो वसवसा की तरफ चले जाते हैं आप, और उसमें इसराफ होना शुरू हो जाता है। तो वो एक छोटी सी बात वसवसा के ताल्लुक से। और सर को जोर से मारना, छपके मारना, जो जोर से लोग मारते, वो भी मकरूह है, मकरूह तंजीह है लेकिन। और जो इसकी वजह क्या है, सबब बताते हैं इल्लत के, पानी जो है हमारे कपड़ों पर गिर जाता। हम इससे पहले देखे थे कि पानी के खतरों से बचना चाहिए, पानी हम पर नहीं गिरना। आदाब में था कि पानी ऐसा इस्तेमाल करना कि पानी, हम जो मुस्तामल पानी है, यूज वाटर, हमारे ऊपर नहीं गिरना, हमारे कपड़े कच्चे नहीं होने, तो उसके लिए है ये। तो आप जोर से मारे तो क्या है, पानी उछल के आपके कपड़ों पर गिरता। तो वो एक वजह है। और एक वजह भी इससे पहले हम गुफ्तगू हुई थी कि अशरफुल मखलूक़ात है इंसान। तो अशरफुल मखलूक़ात की इसमें क्या है, तौहीन के वैसा हो जा रहा, आप जोर से अपने सर चेहरे को मारा, चेहरा सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका चेहरा है, उसी को मारने की वजह से क्या है, इकराम नहीं, तकरीम नहीं हो रही, बल्कि इहानत और तौहीन हो जा रही। तो वो भी, उससे बचना है हमको। और तो सही तरीका क्या होगा आपका, छक्का मारने की बजाय जोर से आप क्या करेंगे, ऊपर से, मैं वीडियो ले लेके, नहीं यार वीडियो नहीं है, ठीक है। तो ऊपर से आप शुरू करेंगे, चेहरे के ऊपर से, यानी पेशानी के पास, बालों के पास से, और पानी को हल्का सा ऊपर लगा देते हुए, मल लेते हुए नीचे तक आएंगे आप। तो ये आपका तरीक़ाकार होना चाहिए, मुस्तहब तरीका ये है, छपके मारने की बजाय। तो पूरा चेहरा कवर हो जाता है उसमें इंशाअल्लाह ताला। और हम इससे पहले ये भी देखे थे, बात करना के बारे में हम थोड़ी सी गुफ्तगू हुई थी कि सुन्नत मुअक्कदा है कि हम वुजू के दरमियान कोई और अमल ना करें जो वुजू से ताल्लुक़ नहीं रखता। मुवालात में आया था वो, लीला में। तो और इसमें बात करने का मतलब ये भी है कि आप कोई दूसरा अमल करने का मतलब क्या है, कि आप सुन रहे हैं, तब कोई कॉल किया आपको तो आप खामोश, वुजू करते हुए आप बात तो नहीं कर रहे, लेकिन आप सुन रहे हैं। या कोई बाजू खड़े हुए हैं, कोई दुनियावी बात है, वो बात कर रहे हैं और आप सुन रहे हैं, तो वो भी आ जाता मकरूह, आपका अमल में शुमार हो जाएगा, क्योंकि आप वुजू के दरमियान एक दुनियावी अमल में मशगूल हैं। तो ये मकरूह तंजीही है। और फिर लेकिन अगर किसी के पास एक ऐसी ज़रूरी हाजत है कि उनको अभी बात करना ज़रूरी है और वो बाद में नहीं हो सकता, तो फिर ठीक है, उनके लिए मकरूह नहीं होगा। लेकिन उमूमन तो ऐसा नहीं होता, अगर बहुत ज़्यादा अर्जेंसी आ गई तो कोई अलग बात है। और असिस्टेंस, हाँ, कोई सामने वाला, इस्तेआनत लिखा हुआ है फुक़हा के पास, कि कोई दूसरा आपके लिए आपके हाथ पैर धो रहा। इसका यहाँ पर इस्तेआनत का मतलब ये नहीं है कि कोई और पानी पकड़ के ठहरा हुआ है, पानी पकड़ के ठहरना ये मसला नहीं है, बल्कि कोई और आपके हाथ पैर वो खुद धो रहा, धोने का काम और मसह का जो अमल है वो उन्होंने आपके लिए कर रहे हैं। तो ये
مکروہ ہے وداؤٹ اینی عذر، کوئی شرعی عذر ہونا پڑتا کہ آپ کوئی ایگزامپل کوئی اپاہج ہیں یا فالج ہو گیا، ان کو پیرالائزڈ ہے، تو پھر ان کے لیے ٹھیک ہے، کوئی معذور ہے انہوں، لیکن جو خود سے اگر دھو سکتے ہیں تو پھر ان کے لیے یہ مکروہ ہے۔ اور ویسے ہی کوئی اگر بیڈ ریڈن ہے، انہوں اٹھ کے جا نہیں سکتے، تو وہیں پر ان کو پانی لا کے دینا ہے، تو ان کو پانی لا کر دینا بھی فرض نہیں ہے۔ دیکھیے آپ یہاں پر ایک بات، خاص بات یہ ہے کہ یہ جو استغاثہ کسی اور سے نہیں لینے کا مطلب ہی یہ ہے کہ انہوں خود سے پانی تک پہنچ سکنا، یہ ہے اصل مطلب۔ تو ان کے ساتھ جو گھر والے ہیں یا جو بھی ان کے دیکھ بھال کرنے والے ہیں، ان پر بھی فرض نہیں ہے کہ انہوں جا کے پانی لے کے آنا ان کے واسطے ہر وقت، انہوں وہیں کا وہیں تیمم بھی کر لے سکتے۔ ایون تیمم کی مٹی کی بھی کے واسطے بھی ان کو جانا، انہوں نہیں جا سکتے نا، تو وہ بھی لانا فرض نہیں ہے، انہوں ویسے ہی نماز پڑھ سکتے، لیکن مستحب ہے کہ جو ساتھ ہیں ان کے، انہوں پانی لے کر آ جائیں۔ اور کیا ہے، پانی بھی ذرا کیا ہے کچا ہو جاتا پورا بیڈ، انہوں بیڈ سے ہل نہیں سکتے، تو تیمم کر لیتے ہیں عموماً ایسے حضرات، تو یہ ان کے لیے ہے۔ اور اس میں اصل کیا ہے کہ انہوں خود جا سکنا، اسی لیے ہے، تو ہم اس کسی کی استعانت نہیں لینے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں خود پانی تک پہنچنا اور خود انہوں دھونا اپنے آپ کو، یہ ہے اصل مقصد۔ تو اگر انہوں نہیں کر سکتے تو انہوں اگر کہیں ایک جگہ پر ہل نہیں سکتے، تو ان کے اوپر کوئی فرض نہیں ہے کہ کوئی ان کے واسطے پانی لا کر دینا ہو۔ ٹھیک ہے، یہ ہوگا استعانت کے بارے میں۔ اور مسح 3 بار کرنا نئے پانی سے، تو ہم دیکھے تھے مسح صرف ایک ہی بار کرتے ہیں ہم، 3 بار کرنے کا صرف غسل کے لیے ہے، دھونے کے لیے ہے، جن اعضاء کو ہم دھوتے اس کے لیے ہے 3 بار۔ مسح کا جو حکم ہے وہ صرف ایک بار ہے سر کے لیے، حنفیوں کے پاس نہیں ہے، وہ شاید دوسرے مذاہب میں ہے وہ، اسی لیے امام شرم بلالی اس کو مکروہات میں لکھے ہیں، شاید دوسرے مذاہب کا مجھے پتہ نہیں ہے، شاید کسی کے پاس ہوں گا 3 بار مسح کرنے کا، اسی لیے یہ ذکر کیا گیا ہے کہ حنفیوں کے پاس مکروہ ہے۔ عموماً ہوتا ہے ایسا کہ دوسرے مذاہب کو کاٹنے کے لیے بتایا جاتا ہے کہ یہ ہمارے پاس تو نہیں ہے ایسا، ہم اس کو مکروہ قرار دیتے ہیں۔ تو یہ ہو گئے مکروہات ہو گئے الحمدللہ، تو انشاءاللہ ہم سب کوشش کریں گے کہ اس سے بچا جائے۔ اور اب آگے آتے ہیں لیگل ریزن فار پرفارمنگ وضو، یعنی وضو کے اسباب، تو وضو ہم کرتے کیوں، یہ ہے مسئلہ، ہم وضو کرتے کیوں، تو اس کے پیچھے سبب کیا ہے۔ تو اس کے لیے اب ہم کو 3 اصطلاحات ہیں ہمارے پاس، جس کو ہم کو سمجھنا ضروری ہے فقہی اعتبار سے۔ ایک ہے سبب، ایک ہے علت، اور ایک ہے شرط۔ یہ 3 اصطلاح ہیں، 3 ٹرمینالوجی ہیں فقہا کے ہاں، جو ہم کو سمجھنا ہے کیا فرق ہے۔ سب سے پہلے سبب اور علت میں فرق سمجھ لیتے ہیں۔ سبب ہوتا لیگل ریزن، اور علت ہوتی لیگل کاز۔ ٹھیک ہے، سبب کا مطلب کیا ہے، وہ ایک ایسی وجہ ہے، ریزن ہے، جس کی وجہ سے آپ کچھ کرتے، لیکن شریعت کے اعتبار سے کچھ بھی نہیں ہے آپ کو کرنا، ایکچولی آپ کر رہے ہیں اس کی وجہ سے، لیکن وہ ایکچولی شریعت کی وجہ سے آپ کے اوپر کوئی فرض ہوا نہ واجب ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن آپ کر رہے ہیں اس کی وجہ سے۔ علت کیا ہے، میں اگزامپل دوں گا انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا۔ علت کا کیا ہے مطلب، تو سبب میں دیکھیے آپ، سبب میں وہ خود اپنے آپ میں کوئی تاثیر نہیں ہے کہ کوئی فقہی حکم ہمارے پر اب صادر ہو جائے گا سبب کے تحت، لیکن علت میں کیا ہوتا، علت کی وجہ سے آپ کرتے کوئی چیز، اور اس کا ایک شرعی تاثیر بھی رہتی کہ اس کی وجہ سے انہیں مؤثر رہتی، اور ہم پر کوئی حکم صادر ہو جاتا شریعت کی طرف سے۔ اگزامپل کیا ہے، سبب کا کیا اگزامپل ہے، آپ قرآن پڑھنا چاہ رہے ہیں، یا آپ نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں، یا آپ طواف کرنا چاہ رہے ہیں، اگزامپلس 3 دی، تو اس میں کیا ہو رہا، تو اب آپ کو وضو کرنا پڑتا یہ تینوں کرنے کے لیے، قرآن پڑھنے، نماز پڑھنے اور طواف کرنے کے لیے آپ کو وضو کرنا پڑتا۔ طواف کے لیے میرے خیال سے وضو کرنا واجب ہے، اور قرآن اور نماز پڑھنے کے لیے فرض ہے۔ تو آپ کو اب وضو کرنا ہے، تو اب کیا آپ صرف یہ کرنا چاہنے کی وجہ سے، آپ کب ارادہ کیے ہیں کرنے کی، تو کیا اس کی وجہ سے آپ کے اوپر کیا وضو فرض ہو گیا؟ نہیں ہوا۔ تو دیکھیے آپ سبب میں کیا ہو رہا، آپ یہ چیز کی وجہ سے کرنا چاہ رہے ہیں، اس کی طرف وضو کی طرف آپ جا رہے ہیں، یہ چیز آپ کو وضو کی طرف لے جا رہی ہے، لیکن کوئی شرعی اس میں تاثیر نہیں ہے، آپ صرف قرآن کو ہاتھ لگانے کے ارادے سے آپ کے اوپر وضو فرض نہیں ہو جاتا۔ ٹھیک ہے، یہ سبب ہے۔ ویسے ہی آپ نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں، اس سے آپ کے اوپر وضو فرض نہیں ہو جاتا، یہ ہے سبب۔ اور علت کیا ہے، تو یہاں پر اور تو ہم یہ بات کر لیے کہ کسی کے اوپر فرض نہیں ہوتا،
علت کیا ہے؟ علت میں کیا ہوتا، وہ چیز آپ کو وضو کی طرف لے کر جاتی، ساتھ ہی ساتھ وہ مطلب وہ وجہ بنتی اس کی، ساتھ ہی ساتھ لیگلی، فقہی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے بھی آپ کے اوپر کچھ چیز اب شریعتاً آپ کے اوپر کچھ حکم لگنا شروع ہو گیا۔ اگزامپل، ہوا خارج ہوئی تو کیا ہوتا؟ وضو ٹوٹ جاتا۔ تو وہ اب سبب نہیں ہے، بلکہ اب آپ کے اوپر ایک لیگلی ایک حکم جاری ہو گیا کہ آپ کا وضو اب ٹوٹ گیا، ٹھیک ہے؟ اگزامپل کے طور پر ابھی میں سمجھا رہا ہوں، سبب پھر سے سوال آیا ہے۔ تو ہوا خارج ہونے کی وجہ سے کیا ہو رہا، آپ اب کیا کرتے، آپ کو وضو کرنا ہے تو آپ بعد میں وضو کرتے بے شک، کیونکہ آپ کا وضو ٹوٹ گیا، لیکن ہوا خارج ہونے سے آپ وضو بھی کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ ہوا خارج ہونا آپ کے لیے ایک کاز بن گیا کہ آپ کے اوپر ایک شرعی حکم، پہلے آپ ایک شرعی حالت میں تھے، آپ وضو کی حالت میں تھے پہلے، لیکن اب ہوا خارج ہونے سے کیا ہوا، اب آپ وضو کی حالت میں نہیں ہیں، بلکہ آپ حدث میں آ گئے، حدث سے اصغر میں آ گیا۔ تو یہ علت ہے، ایکچولی کچھ آپ کے اوپر شریعتاً کچھ ایفیکٹ ہوا اس کا، علت کی وجہ سے، لیکن سبب کی وجہ سے کیا ہوتا؟ کچھ بھی نہیں ہوتا شریعت کے اعتبار سے آپ پہ، آپ کو بس آپ اس کی وجہ سے وضو کی طرف جانا چاہ رہے ہیں، یہ صرف وضو کے لیے نہیں، ہر چیز کے لیے آپ اس کو امپلیمنٹ کر سکتے۔ اب یہاں پر وضو پڑھ رہے ہیں تو ہم اس کے بارے میں بات ہو رہی، تو ہم سبب کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہ چیز، کوئی وجہ ہے آپ کے پاس، اس کی وجہ سے آپ وضو کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن آپ کے اوپر وضو فرض نہیں ہو رہا، نہ آپ کے اوپر وضو واجب ہو رہا، لیکن علت میں کیا ہو رہا، کوئی ایسی وجہ ہو جا رہی جو آپ کو وضو تک لے کر جاتی، اور ساتھ ہی ساتھ وہ ایکچولی اس میں تاثیر ہے، اس میں ایفیکٹ ہے، وہ ایک کاز بن رہی کہ آپ کے اوپر وضو فرض ہو جا رہا، یا وضو آپ کا واجب ہو جا رہا، یا وضو آپ کا ٹوٹ جا رہا۔ تو ایکچولی ایک شرعی حیثیت سے آپ کو انہیں نکال رہا یا اندر کر رہا۔ یہ ہے علت اور سبب میں فرق۔ کوئی ڈاؤٹ ہے تو ضرور پوچھ لیجیے، میں سبب بھی آپ پھر سے سمجھا، بولے تو سوال آیا تھا میں سمجھا دیا۔ چلیے آگے بڑھتے ہوئے، اب سبب دیکھ لیا، ہم علت بھی دیکھ لیا، اب شرط کیا رہتا؟ شرط کا مطلب ہے کہ اگر یہ چیز نہیں رہتی تو پھر جو ایکچوئل ہمارا جو مقصود عمل تھا، کوئی عمل کے لیے کچھ شروط ہوتے، ہر ایک عمل کوئی عبادت ہے تو اس کے شروط ہوتے، ایکچوئل کنڈیشنز ہوتے، ہم کوئی بھی کنڈیشن کو، پورے کنڈیشنز میٹ کیے تو پھر وہ ہماری عمل، ہماری عبادت صحیح ہوتی، ویلڈ ہوتی۔ تو اگر ہم یہاں پر شرط کا مطلب کیا ہے کہ اگر اس میں سے ایک بھی شرط نہیں پائی گئی تو پھر آپ کا جو عمل ہے وہ نہیں کے برابر ہے، وہ انویلڈ ہے، غیر صحیح ہے، فاسد ہے۔ اور اگر وہ شرط ایک بھی پائی گئی تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کا عمل ویلڈ ہو یا انویلڈ ہو، مطلب آپ کو پورے شرائط ہونا پڑتا، صرف ایک شرط سے کچھ بھی نہیں ہوتا، جتنے پورے شرائط ہے پورے ہونا۔ تو اگر وہ ایک بھی شرط نہیں ہے تو آپ کا پورا عمل ہے ہی نہیں، اور اگر ایک شرط پائی گئی تو پھر پکی بات نہیں ہے، آپ کو دوسرے شروط دیکھنا پڑیں گا۔ اگزامپل کے طور پہ، اگر ایک کوئی عمل کے لیے آپ کو 5 شروط چاہیے آپ کی عبادت کے لیے، تو آپ کا صرف ایک شرط بھی ہونا کافی ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے اگزامپل کے طور پہ نماز میں استقبال القبلہ، یعنی قبلہ رخ کھڑے ہونا ایک شرط ہے نماز کی۔ آپ نماز میں شروع کرے وقت آپ قبلے رخ نہیں بلکہ کئی اور رخ اگر آپ کھڑے ہوئے ہیں تو آپ کی نماز شروع ہی نہیں ہوتی۔ تو وہ کنڈیشن ہے کہ آپ نماز میں شروع کرنے سے پہلے بلکہ قبلہ رخ ہونا اور کھڑے ہونا ویسا۔ لیکن اگر آپ وہ شرط کو اگر آپ میٹ نہیں کرے تو آپ کی نماز ہوتی ہی نہیں۔ ویسے ہی اگر وہ شرط آپ سمجھیے، وہ کنڈیشن کو آپ میٹ کر لیے اور آپ قبلہ رخ ہو گئے، کھڑے ہو گئے، تو پھر کیا آپ کی نماز ہو جاتی؟ نہیں معلوم۔ یہ دیکھیے، یہ سیکنڈ والا اگر وہ ہے تو ہم کو نہیں پتا، ضروری نہیں ہے کہ ایک کنڈیشن پوری ہونے سے، ایک شرط پوری ہونے سے ہمارا وہ عمل ویلڈ ہے نہیں ہے، کیونکہ دوسرے شروط بھی ہو سکتے اس کے۔ تو یہ شرط ہے، کوئی بھی عمل کے ویلڈ ہونے کے لیے، صحیح ہونے کے لیے شروط رہتے۔ تو یہ ایک چھوٹا سا اگزامپل تھا، شرط، علت اور سبب میں تھوڑا سا یہ فرق ہے، انشاءاللہ آپ لوگ ہم ریوائز کریں تو ایک اور پکا ہو جاتا۔ تو ہم کو سمجھنا ہے کنڈیشنز کیا ہے ہمارے وضو کے اوبلیگیشن کے لیے۔ تو اس سے پہلے میں سبب جو ہے، سبب میں امام شرم دلال کیا فرمائے ہیں، میں تھوڑا سا وہ شیئر کر دیتا ہوں، سٹاپ کر کے۔ امام شرم دلال یہاں پر فرمائے ہیں، اسکرین شیئر پھر سے کرتا ہوں۔
یہاں پر دیکھیے دا لیگل ریزن فار پرفارمنگ وضو، یعنی کہ سبب کی بات ہو رہی ہے، یہاں پہ سبب ہے، ٹھیک ہے، یہ علت نہیں ہے، یہ شرط نہیں ہے، یہ سبب ہے۔ سبب کیا ہے؟ the desire to do that which is not permissible except in a state of وضو، ایسی کوئی عبادت کرنا، ایسی کوئی چیز کرنا جو کہ منع ہے، حرام ہے بغیر وضو کے کرنا، جیسے نماز پڑھنا یا قرآن کو ہاتھ لگانا، یا اور the legal reason could also be the divine command being directed، یہ میں اس کو آخر میں یہاں پر بول دیتا ہوں، یہاں پر ابھی بولا تھوڑا کنفیوژن ہو جائیں گے۔ تو یہ دو چیزیں آپ کو سمجھ میں آ گئی، نماز یا قرآن پڑھنے کے لیے ہاتھ لگانے قرآن کو آپ کو وضو کی ضرورت ہے، تو آپ کے اوپر وضو فرض نہیں ہوا صرف ارادہ کرنے سے، بلکہ آپ کو اب وضو کی طرف وہ لے جاتا۔ یہ ہو گیا، واپس ہم سلائڈز کی طرف آ جاتے ہیں۔ سوری، تو ہم واپس کنڈیشنز، شروط ہے یہ، شرائط فار obligation، تو وضو ہمارے پر فرض کب ہوتا، وضو فرض یا واجب کب ہوتا، یہ اس کے کنڈیشنز ہیں۔ کیا کنڈیشنز ہیں وہ؟ اگر یہ سارے کے سارے شرائط پائے گئے تو جب وضو فرض ہو جاتا مکلف پہ، اور اگر ایک بھی شرط ان میں سے نہیں پائی گئی تو پھر وضو فرض نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو 6 یا 7 جو بھی ہیں ان میں سے اگر فرض ایک بھی نہیں پائی گئی تو فرض نہیں ہوتا وضو۔ سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ عاقل ہونا، سینٹی، ٹھیک ہے، سوری یہ ڈائیونگ لکھ دیا میں، ڈیوائن ہے، اسکرین شیٹ، یہ ڈیوائن کمانڈ کو ڈائیونگ، تو عاقل ہونا، تو دیکھیے لوگ 3 قسم کے ہوتے نارملی جو پائے جاتے، فقہا جو بتایا ہے کہ ایک عاقل ہوتا جس کی پوری عقل رہتی، فل انٹیلیجنس، فل انٹیلیکٹ، فل مینٹل کیپیسٹی بولیے آپ، انہیں پورا عقل ہے، ہر چیز سمجھتا اور ہر چیز برابر، ایک نارمل انسان جو ہے عاقل رہتا، یہ عاقل ہوتا۔ دوسرا کیا ہوتا؟ معتوہ بولتے، معتوہ یعنی اس کی مینٹل کیپیسٹی پوری نہیں رہتی، تھوڑی سی رہتی، اور باقی کا انہیں مطلب پارشل مینٹل کیپیسٹی سمجھا، پارشلی انہیں مینٹلی ایبل ہے، مطلب چھوٹے بچے کیسے ہوتے، تو وہ شخص ایون بالغ ہوئے بعد بھی وہ شخص بچوں کی طرح ہوتا، تو وہ ہر چیز سمجھتا اور کرتا، آپ جو بولے انہوں کرتے، لیکن انہوں ایک بڑے اڈلٹ کے ویسے نہیں ہوتے، انہوں عاقل نہیں ہوتے، انہوں زندگی بھر بچوں کی طرح رہتے، تو وہ اس کو بولتے ہیں معتوہ، پارشل مینٹل کیپیبلٹی۔ اور ایک ہوتا ہے مجنون، جو کہ ایبسولوٹلی نو مینٹل کیپیبلٹی، ٹوٹلی انہوں پاگل رہتے، اور انہوں کچھ آپ بولے تو ان کو سمجھ میں نہیں آتا، نہ کچھ ان کو کرو بولے تو کچھ بھی ان کو سمجھ میں نہیں آتا، انہوں کچھ بھی اپنے آپ سے ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ ہیں انہوں۔ تو ایسے 3 قسم کے لوگ رہتے۔ تو جو معتوہ اور جو مجنون ہے، یہ دو حضرات، ان کے لیے بالکل بھی خطاب نہیں ہے، تکلیف ان کا یعنی مکلف، لیگلی رسپانسبل ان دونوں نہیں ہے، ٹھیک ہے، جو بھی لیگلی رسپانسبل ہے وہ صرف عاقل ہے۔ تو یہ معتوہ اور یہ جو مجنون ہے، یہ لوگ کی چونکہ کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے، تکلیف نہیں ہے ان پر، تو یہ چلتے پھرتے جنتی ہیں ہمارے درمیان۔ تو کبھی بھی ہم کوئی عاقل کوئی بھی معتوہ یا کوئی بھی مجنون سے اگر ہماری ملاقات ہوئی تو ہم ان سے اچھا رہنے کی کوشش کرنا چاہیے، کیونکہ یہ چلتے پھرتے جنتی ہیں ہمارے درمیان، ان سے دعا کرو بولنا جو بھی ہو، ان سے ہم کہنا چاہیے ہم عاقل کو۔ تو یہ دو گروپس کے لیے بالکل نہیں ہے، عاقل صرف عاقل کے لیے ہے۔ تو اگر کوئی شخص عاقل ہے تو یہ ایک شرط پوری ہو گئی۔ نیکسٹ، پیوبرٹی یعنی کہ بلوغ، بالغ ہونا۔ تو بالغ کیسا پہچانتے، بالغ ہوئے نہیں ہوئے؟ نارملی مرد حضرات کی آواز موٹی موٹی ہونا شروع ہوتی، اور داڑھی آنا شروع ہوتی، اور احتلام ہونا شروع ہوتا، عورتوں میں حیض ہونا شروع ہوتا، مینسٹرول سائیکل، تو اس سے پتہ چلتا کہ اب بالغ ہو گئے۔ لیکن اگر کسی کو یہ سب چیزیں نہیں ہوئی، بایولوجیکل جو چینجز ہے یہ نہیں ہوئے باڈی میں، جسم میں، تو اس کے بعد فقہا بولتے ہیں کہ 15 سال میکس، 15 سال ہو گئے آپ کو، اگر ابھی بھی کوئی بھی ایسے چیزیں چینجز نہیں آئے ہیں باڈی میں، تو پھر آپ اب بالغ ہو گئے، 15 سال میں ختم، ٹھیک ہے، لاسٹ 15 سال، تو یہ بلوغ ہو گئے۔ پھر مسلمان ہونا، تو مسلمان رہے تو ہی آپ مکلف ہیں،
اگر آپ مسلمان نہیں ہیں تو پھر پہلے آپ کے اوپر جو لیگل obligation یہ ہے کہ آپ پہلے اسلام قبول کرنا، اسلام قبول کریں گے تو پھر جب آپ کے اوپر پھر شرعی احکام آپ کے اوپر آپ اس کے مکلف ہوں گے پھر، تو وہ مسلم ہونا ہے۔ اور اب اس پہ ایک بات عرض کر دوں کہ تھوڑے فقہا، ایک مائنورٹی اوپینین ہے، تھوڑے فقہا تو یہ بھی بولتے ہیں کہ مسلمان نہیں بھی ہوا تو بھی اس پر شرعی احکام لاگو ہوتے ہیں۔ وہ ایک بہت مائنورٹی اوپینین ہے، بٹ اس سے ایک بات بہت خطرناک ہمارے لیے ہے کہ اگر غیر مسلمان کے لیے شرعی احکام ہے اور ان سے پوچھ تاچھ ہونے والی ہے کہ تو نماز کیوں نہیں پڑھا، تو پھر ہم تو مسلمان ہیں، تو اور خطرناک بات ہے ہمارے لیے۔ تو یہ ایک مائنورٹی اوپینین ہے۔ اصل جو معتمد ہے، اسٹرانگر اوپینین اور ڈومیننٹ اوپینین جو ہے، چوزن اوپینین، یہ ہے کہ مسلمان ہونا شرط ہے تکلیف کے لیے، لیگلی ریسپانسبل ہونے کے لیے۔ یہ تین ہو گئے۔ پھر اب ہم وضو کے بارے میں پڑھ رہے ہیں کہ وضو فرض کب ہوتا کسی کے اوپر، تو صرف ایک ان میں سے شرط پائی گئی تو وضو فرض نہیں ہو جاتا، یہ پورے شروط ایک ساتھ ہونا۔ تو چوتھی شرط کیا ہے کہ پانی رہنا، اور اتنا پانی رہنا کہ ہم ہمارے صرف فرض جو اعضاء ہیں اس کو ایک بار دھو سکیں، جو فرائض ہیں ہمارے وضو کے ہم وہ مکمل کر سکنا، پورے کر سکنا اور ایک بار دھو سکنا ان اعضاء کو، اور ہم ایبل بھی رہنا، استطاعت بھی رہنا کہ پانی استعمال کر سکیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اوپر فرض نہیں ہے وضو کرنا اگر آپ کے پاس پانی نہیں ہے، پانی نہیں ہے تو فرض نہیں ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ پانی کتنی دور تک نہیں رہنا، اس کا بھی ہے انشاءاللہ، آگے ہم تیمم میں دیکھیں گے۔ اور وضو کرنا فرض نہیں ہے اگر پانی نہیں ہے آپ کے اوپر پاس، تیمم کرنا پڑتا۔ اور پھر اگر آپ کے پاس پانی ہے لیکن آپ کو پیاس لگ رہی، آپ اگر وہ پانی نہیں پئیں گے تو پھر مسئلہ ہو جائے گا، تو پھر آپ اس کو، وہ پانی اب آپ کے پینے کے لیے ہو گیا تو گویا کہ وہ پانی ہے ہی نہیں آپ کے پاس، وضو کے واسطے پانی نہیں رہا آپ کے پاس، ایسا ہو جائیں گے افیکٹولی، حکمن پانی آپ کے پاس نہیں ہے ویسا ہو جائیں گا، اور تو آپ کو وضو نہیں کرنا ہے، فرض نہیں ہے۔ پھر ویسے ہی اگر آپ علیل ہیں، بیمار ہیں، مریض ہیں، اور آپ کے پاس پانی ہے بٹ آپ کیونکہ آپ کے مرض کی وجہ سے آپ پانی کا استعمال نہیں کر سکتے، تو بھی آپ کو وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پانی اگر آپ کے پاس ہے لیکن وہ غیر مطہر ہے، غیر مطہر پانی کون سا ہے ہم دیکھے تھے شروع میں، پانی کے دو قسمیں ہوتے ہیں، دو نہیں چار قسمیں ہوتے ہیں، لیکن اس میں سے دو قسمیں یہ تھی کہ پانی مطہر ہوتا ایک، اور ایک طاہر بھی ہوتا۔ طاہر پانی اپنے آپ میں پاک رہتا، ہم پر گر گیا نہ، کپڑوں پہ گر گیا، جسم پہ گر گیا، نماز ہو جاتی۔ لیکن جو پانی طاہر ہے، صرف طاہر ہے، غیر مطہر ہے، اس سے ہم وضو اور غسل نہیں کر سکتے۔ تو ویسے اگر آپ کے پاس پانی ہے اور وہ مطہر نہیں ہے تو پھر وضو بھی آپ کے اوپر فرض نہیں ہوتا، کیونکہ آپ کے پاس استطاعت نہیں ہے پانی استعمال کرنے کی۔ تو یہ ہو گیا استطاعت کے بارے میں۔ پھر کچھ اور شروط ہے کہ حدث ہونا، آپ پہلے سے اگر وضو میں ہیں، پہلے سے آپ غسل میں ہیں، تو آپ کے اوپر وضو فرض نہیں ہے، کیونکہ آپ پہلے سے وضو میں ہیں، کیوں فرض ہوں گا وضو آپ کے اوپر؟ وضو فرض نہیں ہے آپ کے اوپر۔ ویسے ہی وضو ٹوٹنا ہوا رہنا تو فرض ہوتا، ویسے ہی ایسی حالت کا عدم ہونا، ایسی حالت نہیں رہنا کہ جس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا، جیسے عورتوں کے واسطے اگر ان کا سائیکل چل رہا تو بلیڈنگ ہونے کی وجہ سے وضو ٹوٹتے رہتا، تو اس میں وضو نہیں کر سکتے آپ۔ اور نفاس ویسے ہی، پوسٹ نیٹل بلیڈنگ، اور کوئی جنابت میں ہے، کسی کو احتلام ہوا یا جماع کے بعد، تو پھر ایسے حضرات کو بھی جماع کی بات، مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ قطرے نکل رہے ہیں اگر وہ حالت میں، اور ویسے ہی آپ وضو کر رہے ہیں، وضو کرتے وقت کی حالت ہے یہ کہ اب جیسے پیشاب کے خطرے بھی ہیں، انسان کے قطرات نکلتے، تو وضو، اب جیسا یورین ہے، یورین اگر ٹپ پہ ہے اور وہ لائک ایگزٹ پوائنٹ پہ ہے ابھی، تو اس سے کیا ہوتا؟ وضو آپ کا ٹوٹ رہا، دس از وضو انویلڈ۔ تو نارملی کیا ہوتا ہے، ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے وضو ٹوٹنے کے کیسا ٹوٹتا وضو، اس میں سے یہ بھی ایک ہے کہ نجاست جو ہے اپنی جگہ سے نکل کر ایگزٹ پوائنٹ پر صرف اگر دکھائی بھی دے دی، اپیئرنس بھی ہو گیا، باہر بہی نہیں، وہ اگر ہمارے پرائیویٹ پارٹس میں سے نجاست نکل کر صرف باہر دکھائی دے دی تو وضو ٹوٹ گیا۔ لیکن خون کے لیے ویسا نہیں ہے، کیونکہ وہ پرائیویٹ پارٹ سے دوسری جگہ سے نکل رہا ہے، جیسے اسکن میں سے کٹ ہو گیا آپ کو، تو وہاں پر صرف خون صرف دکھنے سے
ظاہر ہونے سے ایگزٹ پوائنٹ پہ نہیں ٹوٹتا، فلو ہونے سے ٹوٹتا حنفیوں کے پاس. لیکن جو گندگی ہے، نجاست ہے، وہ پرائیویٹ پارٹ سے اگر نکل رہی ہے تو پھر صرف دکھائی دینے سے ٹوٹ جاتا وضو. صرف دکھائی دینے سے اپیئرنس ایٹ دا ایگزٹ پوائنٹ ول بریک دا وضو. فلو ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو ایسی کوئی حالت نہیں رہنا اگر کوئی وضو کر رہے ہیں اور ان کے خطرے ہیں، پرائیویٹ پارٹ کے ایگزٹ پوائنٹ پہ ہے بھی خطرے، انہوں استبرا نہیں کرے. مطلب ہم استبرا پڑھے تھے، کیا ہے استبرا؟ تو انہوں استبرا نہیں کیے تو ابھی انہوں وضو نہیں کر سکتے، فرض نہیں ہے ان پہ وضو. یہ ایکچولی نہیں رہنا چاہیے آپ. اور یہ جو ہم حیض کی بات کریں وہ نارمل عادت کے باہر کی بات ہے. انشاءاللہ ہم حیض میں پڑھیں گے کہ عادت کیا ہے وہ سب کیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اور ساتواں سب سے امپورٹنٹ ہے کہ اصل فرض کب ہوتا، واجب کب ہوتا وضو، یہ پورے شرائط پائے گئے اور آخر میں یہ ایک شرط ہے. تو جو آخری شرط ہے، دیکھیے نمبرنگ کو اتنا خاص فقہا کیا ہے پریفرنس نہیں دیتے. نمبرنگ اصل نہیں ہے، معنی ہے. اگر ہم چاہیں نا تو اس کو، یہ پورے جو 7 ہم مینشن کیے ہیں، 7 فرائض، 7 شروط وضو کے فرض ہونے کے، اس کو آپ ایک سینٹینس نہیں بول سکتے. چاہے تو فقہا پلے آف ورڈز بولتے ہیں اس کو، الفاظ سے کھیلنا. تو ہم ایسا بھی کر سکتے ہیں. تو ہم یہ نمبرنگ کو اتنا خاص نہیں دیکھتے بلکہ معنی کو دیکھیں گے. ٹھیک ہے. تو آخری جو ہے شرط، نماز کا وقت مضیق ہو گیا. مضیق تو دیکھیے دو چیزیں ہوتے ہیں نماز جب ہم پر فرض یا واجب ہوتی ہے. وجوب، اب یہاں پہ وجوب کا مطلب آپ فرض ہی لے لیجیے. ٹھیک ہے. تو وجوب موسع ایک بولتے ہیں فقہا، اور وجوب مضیق. تو وجوب موسع کا مطلب یہ ہے کہ نماز ہم پر واجب ہو گئی یعنی فرض ہو گئی، لیکن ابھی اس وقت نہیں ہے وہ. آپ ابھی وقت ہے، آپ کے پاس ایک لمبا وقت ہے، آپ اس کو ابھی آگے بھی پڑھ سکتے ہیں. آدھے گھنٹے میں پڑھ سکتے ہیں آپ، 10 منٹ میں پڑھ سکتے ہیں، پون گھنٹے میں پڑھ سکتے ہیں. آپ کے پاس وسعت دی گئی ہے. تو یہ وجوب موسع ہے. ایک ہوتا وجوب موسع اور ایک ہوتا وجوب مضیق، کہ اب ایسی حالت آ گئی آپ کے اوپر وقت کے، ضیق الوقت لکھتے، کہ وقت کے تنگ ہونے کی وجہ سے کہ اب وقت ختم ہونے پہ آ رہا. تو اب کیا ہوتا، وہ جو وجوب موسع تھا وہ چینج ہو کے اب بن جاتا وجوب مضیق. ٹھیک ہے. وجوب مضیق ہوتے ہی نماز آپ پہ ابھی امیڈیٹلی فرض ہے. ایٹ دا مومنٹ امیڈیٹلی نماز فرض ہے آپ پہ، ابھی پڑھنا ہے آپ کو نماز. کیونکہ ہم نماز پڑھنے شروع میں نہیں پڑھے، جیسے ظہر کا وقت شروع ہوا تو اب ابھی ہمارے پر جو فرضیت ہے وہ وجوب موسع ہے، کہ اس میں وسعت ہے، کوئی بات نہیں ابھی نہیں، تھوڑی دیر سے پڑھ سکتے ہیں آپ. بہتر ہے جب بھی پڑھ لینا چاہیے، اصل تو صحیح طریقہ صوفیاء کے پاس. ایون فقہا بھی ویسے ہی پڑھتے، وہ بھی صوفیاء ہی تھے لیکن ان کی ڈومین فقہ تھی. اور وجوب مضیق جو ہے، آپ سمجھیے اب ظہر کا وقت ختم پہ آ رہا، عصر کا وقت ختم شروع ہونے والا ہے، اور کچھ 4-5 منٹ بچے ہوئے ہیں. اب آپ کے اوپر وجوب مضیق ہو گیا. نماز آپ کے اوپر امیڈیٹلی ایٹ دا مومنٹ آپ کے اوپر نماز فرض ہو گئی. ابھی پڑھنا ہے آپ کو نماز. تو وضو کے شرائط میں یہ ہے، یہ پورے شرائط ہیں اوپر سے ہم ابھی جو پڑھ لیتے آئے، اس کے ساتھ یہ آخری شرط ہے کہ وجوب مضیق رہنا. وجوب مضیق ہوتے ہی آپ کے اوپر اب نماز تو فرض ہے ہی ہے، ساتھ میں یہ پورے شروط بھی پائے گئے تو وضو بھی فرض ہے آپ کے اوپر. تو یہ ہے وجوب مضیق. تو یہی امام شرون بلالی، جو میں ابھی جو شیئر کیا تھا یہاں پر، کہاں گیا، یہ جو بات فرما رہے ہیں، the divine command being directed to the person due to the near expiration of the time. یہ مطلب ہے اس کا وجوب مضیق، کہ ابھی اسی وقت نماز پڑھنا فرض ہو گیا آپ کے اوپر امیڈیٹلی، کیونکہ وقت بہت تنگ ہے اور اسی لیے یہ پورے شرائط پائے جا رہے ہیں اور اب وضو بھی فرض ہے آپ کے اوپر. تو یہ ہے کنڈیشنز آف بینگ لیگلی ریسپانسبل، یعنی ابھی فرض ہو گیا، آبلیگیشن آپ کے اوپر وضو کا ہو چکا. تو نماز اس کے ساتھ ساتھ وضو بھی فرض ہو جاتا ہے، یہ شروط پائے گئے. تو یہ تھے وجوب، شروط وجوب الصلاۃ، وجوب الوضو، وضو کے فرض ہونے کے، واجب ہونے کے شرائط. اب کچھ شرائط ہوتے ہیں وضو کے صحیح ہونے کے، صحت کے. اس سے پہلے ہم دیکھے تھے کنڈیشنز فار آبلیگیشن تھا. اب یہ ہے کنڈیشنز فار ویلڈیٹی. تو یہ دو الگ چیزیں ہیں. شروط وجوب الگ ہے اور شروط صحت الگ ہے.
ٹھیک ہے، واجب ہونے سے ضروری نہیں ہے کہ آپ جو وضو کر رہے ہیں وہ آپ کا وضو صحیح صحیح ہو، وضو ہوا نہیں ہوا وہ بھی دیکھنا ہے. تو اس کے شرائط کیا ہے کہ وضو آپ کا ہوا نہیں ہوا؟ تو اس کے شرائط فقہا ایسا بتاتے ہیں کہ پانی پوری طرح سے آپ کے اعضاء پر پورا مکمل طور پر پورا the water has reached every limb، جو بھی فرض اعضاء ہیں ان پر پانی چلے گیا. تو پھر اب آپ کا ایک کنڈیشن پوری ہو گئی کہ پانی پورا کچا ہو گیا، کچا کر دیا آپ کے اعضاء کو. دوسری جو ہم ابھی اوپر دیکھے تھے کہ ایسا آپ کی حالت ختم ہو گئی جو وضو کو توڑتی، جیسے حیض میں بلیڈنگ ہوتی ہے، نفاس میں بلیڈنگ ہو رہی. اب بلیڈنگ فی الحال ہو رہی ہے تو آپ اس حالت میں وضو کرنا کیا ہوگا، ٹوٹ جا رہا وضو آپ کا، نہیں کر سکتے. ویسے ہی گندگی نجاست ایگزٹ پوائنٹ پہ آ رہی ہے پرائیویٹ پارٹس کے، تو وہ بھی وضو توڑنے والی چیز ہے وہ. تو اس سے کیا ہے، وضو توڑنے والی چیزوں سے اگر آپ وہ وقت وضو کریں تو آپ کا وضو نہیں ہوتا، اگرچہ کہ آپ پورا اچھا اعضاء کو پورا اچھا دھو لیے، لیکن چونکہ وہ ایک مانع ہے نواقض الوضو میں سے ایک ناقض یا کئی نواقض ابھی فی الحال پائے جا رہے ہیں، بلیڈنگ ہو رہی یا کچھ بھی ہو رہا، پیشاب کے خطرے نکل رہے ہیں کنٹینیوس، تو پھر آپ کا وضو نہیں ہوتا. تو یہ ایک شرط ضروری ہے کہ ایسی حالت نہیں رہنا. اب وہ جو معذور ہے ہم انشاءاللہ ان کے بارے میں آگے دیکھیں گے کہ جس کو کنٹینیوسلی جو ہو رہا پرابلم ہو رہا اگر کسی کو، تو ہم لیگلی معذور رہیں گے تو ان کے ہم دیکھیں گے. لیکن ہم یہ بات کر رہی جو بات ہو رہی ہے یہاں پہ، یہ معذور جو نہیں ہے، جو ابھی ہو سکتا ہے واش روم جا کر آئے، استبرا نہیں کیے. ہم دیکھیں استبرا کرنا ضروری ہے، استبرا نہیں کیے اسی لیے کیا ہے، پیشاب کے خطرے ایگزٹ پوائنٹ پہ ہیں، تو ان استبرا نہیں کرنے کی وجہ سے ان کا وضو نہیں ہو سکتا، نہیں ہوتا. تو ان کو استبرا کرنا ضروری ہے، استبرا کریں. اس کے بعد پھر ان کو کچھ محسوس ہوا کرا تو ان کو اس کو پھر اگنور کرنا ہے. ہم وہ انشاءاللہ ہم دیکھ چکے ہیں وسوسوں میں وہ، تو وہ درس جا کر دیکھ سکتے ہیں اگر ہم کو ضرورت پڑی. اور تیسرا کنڈیشن یہ ہے کہ ایسا حائل نہ ہو جو پانی کو روکتا ہے. اس سے پہلے بھی ہم اس پر گفتگو کیے تھے کہ نیل پالش وغیرہ، پینٹ یا آٹا بھی ہے، یہ سب چیزیں اگر اٹکے ہوئے ہیں جسم پر، جس کو دھونا فرض ہے وضو میں، اگر یہ چیزیں پائی جا رہی ہیں اور یہ حائل بن رہے ہیں، تو ہم دیکھے تھے کہ پانی پورا اندر تک نہیں جا سا اور اس کی وجہ سے وضو کے صحت کے شروط پورے نہیں ہوتے اور آپ کا وضو نہیں ہوتا. تو یہ تین شرائط ہے وضو کے ویلڈ ہونے کے. اور اس سے پہلے ہم دیکھیں وضو فرض کب ہوتا ہے، اس کے شرائط الگ تھے. تو الحمدللہ آج یہ ہمارا درس یہاں پر پائے تکمیل تک پہنچا الحمدللہ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کچھ بھی ڈاؤٹس ہیں تو آپ حضرات بالکل پوچھیے، بڑے مولانا کی تشریف فرما ہے. ڈاؤٹس نہیں ہے تو ہم میٹنگ کو بیٹھے اسٹارٹ کر دیں. بڑے ہوں گے.